أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق اللہ العظیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قسم کھاتا ہوں میں اس شہر کی اور آپ اس شہر میں اترنے والے ہیں اور باپ کی اور اولاد کی. تحقیق کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے مشقت میں. کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اس پر کوئی قادر نہیں ہے اور کہتا ہے کہ میں نے بہت مال خرچ کیا ہے؟ کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے؟ کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی اور ہم نے زبان اور ہونٹ عطا نہیں کیے اور ہم نے اس کو دو گھاٹیوں کی طرف رہنمائی نہیں کی؟ سو وہ نہیں داخل ہوا اس گھاٹی میں. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ وہ غلام کی گردن کو چھڑا کر آزادی دلانا ہے اور بھوک والے دن لوگوں کو کھانا کھلانا ہے. یتیموں کو جو رشتہ دار ہیں اور مسکینوں کو جو خاک میں مٹی میں رل رہے ہیں پھر ہو وہ ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے اور صبر کی ایک دوسرے کو وصیت کی اور رحم کرنے کی رحم کھانے کی ایک دوسرے کو وصیت کی. یہی وہ لوگ ہیں جو داہنی طرف والے بڑے خوش نصیب ہیں. اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا وہ بائیں جانب والے ہیں اور ان کے اوپر آگ ہوگی جو انہیں گھیرے ہوئے ہوگی. یہ سورہ بلد ہے. نزول کے اعتبار سے مکی ہے. اس میں 20 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے. اللہ پاک نے قسم کھائی ہے اس شہر کی. لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. شہر سے مراد تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ مکہ مکرمہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ مکرمہ میں تھے، یعنی اللہ نے آپ کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا تھا اور اللہ کے حکم کے مطابق وہ دین حنیف کی تبلیغ کر رہے تھے، دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ادا کر رہے تھے، جس کی وجہ سے بے پناہ مشقتوں میں گھرے ہوئے تھے.
مکے والوں نے ظلم کی انتہا کر دی تھی، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا سب مشکل کر دیا تھا۔ گھر سے نکلتے تھے تو گلی محلے میں مشرک اور مشرکہ اور کافرہ عورتیں آپ پر گھر کا کوڑا کرکٹ ڈال دیتی تھی۔ آپ حرم میں داخل ہوتے تھے تو وہاں نماز نہیں پڑھنے دی جاتی تھی۔ آپ اگر کسی کو دعوت و تبلیغ کے عنوان سے گفتگو کرتے، سمجھانے کی کوشش کرتے تو یہ لوگ وہاں آ کر شور شرابہ کرتے اور بات چیت کرنے میں عمل دخل کیا کرتے تھے، تاکہ جن سے بات کی جا رہی ہے ان سے بات نہ ہو سکے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سمجھانا چاہتے تھے وہ سمجھ نہ سکے۔ اللہ پاک نے اس وقت جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے اور دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری نبھا رہے تھے اور ہجرت نہیں کی تھی، مدینہ منورہ تشریف نہیں لے گئے تھے، مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، تو اللہ پاک نے اس شہر کی قسم کھائی، یعنی مکہ مکرمہ کی قسم کھائی۔ مکہ مکرمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے، یعنی آپ اسی شہر میں پیدا ہوئے، اپنی زندگی کے 40 سال نبوت سے پہلے کے اسی شہر میں گزارے۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی تو نبوت کے بعد کا زمانہ 13 سال آپ نے مکے میں گزارا۔ قرآن کریم کی بیشتر آیتیں اور سورتیں جو مبادیات پر مشتمل ہیں، یعنی ایمان، آخرت، حساب و کتاب، ان مضامین پر مشتمل ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہے۔ اللہ پاک نے مکے کی قسم کھائی، اس سے مکے کی عظمت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ پاک نے مکہ مکرمہ کی قسم کھائی، اور مکے کے شدائد اور مشرکین مکہ کی زیادتیاں اور ظلم جو آپ کے ساتھ اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ کی جا رہی تھی، آپ کے دل میں بھی اور دوسروں کے دل میں بھی یہ داعیہ پیدا ہو رہا تھا کہ اب مکہ چھوڑ دینا چاہیے۔ لوگوں نے مکہ چھوڑا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کی ہجرت سے پہلے مکہ چھوڑ دیا تھا۔ 2 مرتبہ اس طرح کی باتیں حضرت ابو بکر کے ساتھ پیش آئی۔ مکہ چھوڑ کر نکل گئے یمن کی طرف۔ بہت سارے لوگوں نے حبشہ کی ہجرت کی، 1 مرتبہ کی، پھر دوبارہ ہجرت کی۔ اس طرح لوگ مکہ چھوڑ کر جانے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اجازت چاہی دوبارہ ہجرت کرنے کی، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ دیا کہ تم انتظار کرو، ممکن ہے مجھے بھی ہجرت کی اجازت مل جائے۔ تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا تھا کہ علی الصحبت یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کیا مجھے بھی ہجرت کے سفر میں آپ کے ساتھ رہنے کی سعادت نصیب ہوگی؟ کیا مجھے یہ موقع ملے گا کہ میں آپ کے ساتھ ہجرت کے سفر میں رہوں؟ تو حضور نے فرمایا تھا کہ ہاں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے پھر ہجرت کا ارادہ ترک کر دیا اور حضور کے ساتھ ہجرت کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ 2 اونٹنیاں خریدی اور انہیں ببول کی پتیاں کھلا کھلا کر کے اسے لمبے سفر کے لیے تیار کیا کہ پتہ نہیں کہاں جانا پڑے۔ مہینوں اس طرح کا پروگرام چلا، اور ایسے حالات میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، ایک وقت آئے گا کہ آپ مکہ چھوڑ کر کے چلے جا رہے ہیں، لیکن دوبارہ آپ مکہ مکرمہ آئیں گے اور مکے میں فاتحانہ داخل ہوں گے، اور اپنی مرضی سے جتنے دن رہیں گے اتنے دن آپ قیام کریں گے، کوئی آپ کو نکالنے والا نہیں ہوگا، اور آپ کو مکہ مکرمہ میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہوگی جیسے حدیبیہ کے بعد آپ نے عمرے کا سفر کیا تھا تو پابندی تھی کہ آپ جب آئیں گے تو مکے میں صرف 3 دن رہیں گے۔ اللہ پاک نے اشارہ کیا، فرما دیا
کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ مکہ چھوڑ کر چلے جاؤ گے، لیکن دوبارہ ہم آپ کو یہاں مکہ مکرمہ پہنچائیں گے اور آپ مکے میں مقیم رہیں گے، آپ مکے میں داخل ہوں گے اور آپ اپنی مرضی کے مالک ہوں گے۔ اور وہ دن آیا سن 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا، اور پھر ہمیشہ کے لیے مکہ مکرمہ آپ کے زیر نگی رہا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ عمرے کے لیے آئے تھے، مکے کے لوگوں نے آپ کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیا تھا، آپ کو صلح کرنی پڑی تھی کہ اس سال واپس جاؤ گے، اگلے سال عمرے کے لیے آؤ گے۔ بہت ساری دفعات طے ہوئی تھی، باتیں طے کی گئی تھی۔ مشرکین مکہ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جو معاہدہ ہوا تھا صلح کا، اور جو شرطیں طے کی گئی تھی، اس کی خلاف ورزی کی۔ 2 سال کے بعد اللہ نے پھر وہ موقع دیا کہ حضور نے مکے پر چڑھائی کی اور مکہ آپ نے فتح فرمایا۔ اللہ پاک نے اشارہ دیا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ آپ کو کوئی قید نہیں رہے گی اس شہر میں، آپ اس شہر میں داخل ہوں گے۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اللہ پاک نے دوسری قسم کھائی کہ والد اور اس کی اولاد کی قسم، یعنی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور قیامت تک آنے والی ان کی اولاد، اللہ پاک نے ان کی بھی قسم کھائی۔ اور پھر جواب قسم، یعنی قسم کھا کر اللہ پاک کیا بتانا چاہتے، کیا کہنا چاہتے ہیں، وہ یہ بات ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ یہ زندگی جو اس دنیا کی اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہے، یہ زندگی مشقتوں بھری ہے، محنتوں بھری ہے۔ پوری زندگی میں جب سے آدمی ہوش سنبھالتا ہے، مرتے دم تک مشقتوں میں رہتا ہے، پابندیوں میں رہتا ہے۔ ایک تو اللہ کے احکامات کی پابندی، اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے، اسے وہی کرنا ہے جو اللہ اس کے رسول نے اسے حکم دیا ہے۔ ظاہر بات ہے ساری زندگی کسی کے تابع بن کر کے رہنا، کسی کی مرضی اور کسی کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا مستقل ایک مشقت ہے، لیکن اللہ پاک نے اس دنیا میں انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ انسان اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے کہ جب تک چاہے جیے اور جب چاہے مر جائے، اس کو یہ اختیار نہیں ہے۔ اس کو اس پر اختیار نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے مالدار بن جائے اور چاہے تو غریب ہو جائے، اسے یہ اختیار نہیں ہے۔ اسے یہ اختیار نہیں ہے کہ اب عزتوں کا سرمایہ جمع کر لے اور ذلت سے نجات پا جائے۔ عزت اور ذلت اللہ کے قبضے قدرت میں، بیماری آرامی اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ یہ اپنی مرضی سے بیمار بھی نہیں ہو سکتا اور اچھا بھی نہیں رہ سکتا، اللہ کے تابع۔ اور انسان مشقت میں ہے، مشقت میں، یہ پوری زندگی مشقت کا نام۔ بیماری ہے، رزق کی تنگی ہے، پریشانی ہے، کبھی اولاد کی طرف سے، کبھی بیوی کی طرف سے، کبھی پڑوسیوں کی طرف سے، کبھی حکومت وقت کی طرف سے، یہ پریشانی رہتی ہے اور مرتے دم تک رہے گی۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ میں نے آرام کو جنت میں رکھ دیا ہے، لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے، بھلا وہ کیسے پائیں گے؟ اللہ نے اس دنیا میں آرام نہیں بلکہ اس دنیا میں انسانوں کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ ساری زندگی مشقتوں میں انسان گزارا کرتا ہے۔ بڑے سے بڑا مالدار ہو، جتنا زیادہ مالدار ہوتا ہے اتنی زیادہ اس کے پیچھے فکر، پریشانیاں لگی رہتی۔ ایسا نہیں ہے کہ غریب آدمی ہی پریشانی میں رہے گا، بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غریب آرام سے رہتا ہے مالدار کے مقابلے میں، اور مالدار مال ہونے کے ساتھ پریشانیوں میں رہتا ہے۔ کتنے مالداروں کو آپ نے دیکھا سنا ہوگا کہ رات میں سونے کے لیے نیند کی گولی لینی پڑتی، خواب اور دواؤں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ فوم کے موٹے موٹے گدے ہیں، اے سی روم ہے، نائٹ بلب ہے،
میوزک ہلکے آواز میں چلتی رہتی ہے تو بھی نیند نہیں آتی، نیند نہیں آتی۔ ایک گولی لیتا ہے، کچھ دنوں کے بعد ایک گولی کا اثر کم ہو جاتا ہے تو 2 گولیاں لینی پڑتی، اور جیسے جیسے دن گزرتے ہیں آدمی اس کا عادی ہو جاتا ہے، پھر بغیر دواؤں کے اسے نیند نہیں آتی۔ غریب آدمی بستر نہ ہو اینٹ سر کے نیچے رکھ لے سو جاتا ہے۔ آپ بس اسٹیشن پہ چلے جاؤ رات میں، آپ کو بہت لوگ بغیر بستر کے سوئے ہوئے دکھیں گے، ہاتھ کا تکیہ بنایا، سر رکھے اور سو گئے۔ غریب آدمی مالدار کے مقابلے میں زیادہ چین سکون سے رہتا ہے، اور مالدار آدمی کو بہت سارے اندیشے ہوتے ہیں، بہت ساری فکر ہوتی ہے۔ لوگ مالدار رات رات بھر جاگتے ہیں، کارخانہ سنبھالنا ہے، سائزنگ سنبھالنی ہے، رات بھر جاگنا پڑتا ہے، اور اندیشے لگے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پاور چلی جائے گی تو کیا ہوگا۔ پاور چلی جاتی، مزدور تھوڑی دیر انتظار کرتا ہے، اس کے بعد نکل لیتا ہے وہ۔ تو امیر ہو یا غریب ہو، دیہات کا رہنے والا ہو شہر کا رہنے والا ہو، ساری زندگی مشقت میں گزارتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، المؤمن یموت بعرق الجبین، ایک ایمان والا پیشانی کے پسینے کے ساتھ مرتا ہے، یعنی ساری زندگی اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کسی کو راضی کرنا ہے تو زندگی کیسی گزارنی پڑے گی؟ اس کے احکامات کی تابع داری، فرما برداری، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام، بیوی بچوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہوئے، حسن سلوک کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ کاروبار کر رہا ہے، حلال اور حرام کی تمیز رکھنا ہے، ان پابندیوں کے ساتھ اس کو زندگی گزارنا ہے۔ اللہ نے فرمایا، قسم ہے مکہ مکرمہ کی، اور قسم ہے حضرت آدم اور ان کی اولاد کی، تمام انسانوں کو مشقت میں پیدا کیا ہے ہم نے۔ اب قسم کھا کر اللہ پاک یہ بات فرما رہے ہیں، تو کہاں سے ہمیں اس دنیا میں راحت و آرام نصیب ہوگا؟ راحت و آرام کی فکر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جو بات اللہ نے قسم کھا کر کے فرمائی ہے اس کے سچ اور حق ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ ہم سب مشقتوں میں جی رہے ہیں، اور مشقتوں کے ساتھ یہ زندگی گزرے گی۔ ہر قدم پر اللہ اس کے رسول کی مرضیات کا تابع بن کر کے رہنا ہوگا۔ ہمیں آزادی نہیں ہے، آزادی نہیں ہے۔ اقبال کو کہنا پڑا کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یعنی آدمی اگر آزاد رہنا چاہے تو نہ یہاں کا رہے گا نہ وہاں کا رہے گا، اسے آزادی نہیں ہے۔ ساری زندگی تابع داری کے ساتھ گزارنا ہے، اور جو اس فلسفے کو سمجھ لے گا وہ کبھی اللہ کی ناشکری نہیں کرے گا۔ حالات آئیں گے تو اسے پتا ہے کہ اس دنیا میں حالات آنے ہیں، کسی پر کم آتے ہیں، کسی پر زیادہ آتے ہیں، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی انہی حالات سے گزرے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی 13 سالہ زندگی اور مدنی 10 سالہ زندگی اس طرح گزری ہے کہ ایک دن بھی آپ کو چین و سکون کا نصیب نہیں ہوا، ایک دن بھی آپ کو چین و سکون کا نصیب نہیں ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب سے میں حضور کے نکاح میں آئی اور حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے ایک دن میں 2 وقت پیٹ بھر کھانا کھایا۔
حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ 1 چاند 2 چاند 3 چاند دکھ جاتے تھے، ایسا بھی ہوتا تھا کہ گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو آپ کے بھانجے نے پوچھا کہ خالہ پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ تو فرمایا بالاسودین، 2 کالی چیزوں پر، کھجور کھا لیتے تھے، پانی پی لیتے تھے۔ آپ 2 دن ایسے کر کے گزارو تو آپ کو پتا چلے گا کہ صرف چند دانے کھجور کے کھا کر اور پانی پی کر آدمی کیسے گزارا کر سکتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ 2 مہینے گزر جاتے تھے، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو یہ دنیا مشقت کی جگہ ہے، اور انسان اس دنیا میں مشقتوں کے ساتھ جیے گا، اور مرے گا بھی تو پیشانی کے پسینے کے ساتھ مرے گا۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا قابو نہیں ہے، اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا، کوئی اس پر قادر نہیں ہے۔ انسان ایسا سمجھتا ہے کہ بس میں ہوں، کون میری گرفت کرے گا، کون پوچھنے والا ہے، کون روکنے والا ہے۔ انسان ایسا گمان کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہے نہ کوئی، اللہ ہے۔ اور انسان اس بات کو بھول کر زندگی گزار رہا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی کا اس پر قابو نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اہلک تو مالا لبدا، کہ میں نے تو بہت مال خرچ کیا ہے، میں نے بہت مال خرچ کیا ہے، کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا، میرے اوپر کس کا قابو اور کس کا بس، میں نے بہت مال خرچ کیا ہے۔ ظاہر بات ہے یہ مال خرچ کرنا ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کو روک دے گا، بلکہ یہ مال اس کے لیے وبال بنے گا۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ نہیں رہا ہے؟ ایسا انسان سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، گناہ کرتا ہے، گناہوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی؟ جو خدا ہم کو آنکھیں دے کر دیکھنے کی طاقت عطا کرتا ہے، کیا اس کو دیکھنے پر قدرت نہیں ہے؟ کیا وہ ہم کو نہیں دیکھ سکتا؟ جو ساری دنیا کو دیکھنے کی طاقت دیتا ہے، کیا وہ ہم کو نہیں دیکھ سکتا؟ دیکھ سکتا ہے، دیکھ رہا ہے۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کو 2 آنکھیں نہیں دی؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور ہم نے اس کو زبان اور 2 ہونٹ عطا نہیں کیے؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور کیا ہم نے اس کو خیر اور شر کے دونوں راستے نہیں بتائے؟ اللہ نے آنکھیں بھی دی، زبان بھی دی جس سے ہم بولتے ہیں، چکھتے ہیں اور چیزوں کی لذت لیتے ہیں۔ کوئی بھی کھانے پینے کی چیز ہو اس کی لذت زبان تک رہتی، زبان سے آگے وہ چیز بڑھی پھر اس کی لذت ختم ہو جاتی۔ گلا لذت نہیں محسوس کرتا، پیٹ میں آتے ہیں لذت محسوس نہیں کرتی۔ لذت کا تعلق زبان سے، آدمی زبان پر رکھتا ہے تو زبان بتاتی ہے کہ یہ چیز میٹھی ہے، کتنی میٹھی ہے یہ بھی بتاتی ہے، کم میٹھی ہے، زیادہ میٹھی ہے، کڑوی ہے، کسیلی ہے، ٹھنڈی ہے، گرم ہے، زبان سب بتاتی۔ وَشَفَتَيْن، اور ہم نے اسے 2 ہونٹ عطا کیے جس کے ذریعے سے وہ بولنے میں مدد حاصل کرتا ہے، اور ان ہونٹوں کے ذریعے اللہ نے چہرے کو خوبصورتی عطا کی۔ اگر ہونٹ نہ ہوتے اور دانت دکھتے رہتے تو آپ سوچو نا چہرہ کیسا دکھتا۔ اللہ نے ہونٹ دیے، خوبصورتی دی۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور خیر اور شر دونوں راستوں کی طرف رہنمائی کی۔ اللہ نے خیر کے راستے بھی بتائے، شر کے راستے بھی بتائے۔ اللہ نے عقل اور فطرت کے ذریعے پہلی رہنمائی کی۔ اللہ نے عقل دی اور ہمیں جو فطرت عطا کی اس کے ذریعے سے ہم
اچھے اور برے میں فرق کر سکتے، خیر و شر کی تمیز کر سکتے، تو پہلے عقل اور فطرت کے ذریعے اور پھر مزید انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیج کر اللہ پاک نے مکمل رہنمائی عطا کی کہ خیر کے راستے کون کون سے ہیں اور شر کے راستے کون کون سے۔ اللہ نے یہ پوری جو ہے رہنمائی کی۔ بعض مفسرین نے لکھا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، نجد کہتے ہیں اونچی جگہ کو، نجد کہتے ہیں بلند جگہ کو، جسم انسانی میں عورت کے جسم میں دو ابھرے ہوئے حصے ہوتے ہیں جسے پستان کہتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بچے کو ہم نے رہنمائی کی کہ اس کی غذا اس کو کہاں سے ملے گی۔ بچے کو کوئی بتاتا ہے، سمجھاتا ہے؟ نہیں، اللہ پاک نے اس کے ذہن میں یہ بات۔ آپ دیکھو بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور بکری کا بچہ پیدا ہونے کے بعد غذا کی تلاش میں وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ خود بخود بکری کے اپنی ماں کے تھن تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کو دودھ پینے کا ڈھنگ سلیقہ کون دیتا ہے؟ اگر بچہ نہ چوسے تو اس کا پیٹ بھرے گا؟ ماں کے پستان سے دودھ نکلے گا؟ نہیں نکلے گا۔ اللہ نے یہ بات بچے کو سمجھا دی۔ بعض مفسرین نے اس کی یہ بھی تفسیر کی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، کہ انسان کو اللہ نے خیر اور شر کے راستے بتا دیے اور زندگی اسے مشقتوں بھری عطا کی۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، تو وہ ان گھاٹیوں میں کیوں داخل نہیں ہوا؟ عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں، گھاٹی کہتے ہیں پہاڑ کے درمیان کے راستے کو، پہاڑی راستے کو۔ اور ظاہر بات ہے پہاڑی راستہ دشوار گزار ہوتا ہے، اس کو طے کرنا، اس کو پار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ انسانی زندگی بھی ایسی ہی ہے، دشوار گزار ہے، مشقتوں بھری زندگی ہے۔ اور اللہ نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے اور اللہ اس کے رسول کی مرضی حاصل کرنے کے لیے اور ان کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں چاہتوں کے خلاف چلنا پڑتا ہے۔ نفس کی خواہشات، چاہتوں کو توڑ کر کے آدمی کو آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ تو کیوں نہیں دین کی گھاٹی میں داخل ہوا انسان؟ پھر پوچھا وما ادراک ما العقبہ، اللہ کے رسول سے اللہ نے پوچھا آپ کو پتا ہے وہ گھاٹی کیا ہے؟ وہ گھاٹی ہے فک و رقبہ، خیر کے کام، بھلائی کے کام۔ فک و رقبہ غلاموں کو آزادی دلانا۔ اگر کوئی غلام ہے تو اس غلام کو روپیہ پیسہ خرچہ کر کے خریدنا اور آزاد کر دینا، غلاموں کو آزادی دلانا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اور جب لوگوں کو کھانے کی ضرورت ہو، بھوک کا ماحول ہو، بھوک کا دن ہو، ایسے دن میں لوگوں کو کھانا کھلانا۔ یتیمن ذا مقربہ، اور یتیم رشتہ دار کو کھانا کھلانا۔ او مسکینن ذا متربہ، اور ایسے غریب اور محتاج کو جو اپنی محتاجگی کی وجہ سے مٹی میں مل رہا ہے، خاک میں رل رہا ہے، زمین پر پڑا ہے، ایسے لوگوں کو کھانا کھلانا۔ یہ ہے بھلائی کے کام، اور ہے مشکل کام۔ مشکل کام ہے، آدمی کرتا نہیں ہے، اور کرنے پر آئے تو بڑی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہے دین کی وہ باتیں اور بھلائی کی باتیں جس کا کرنا دشوار ہے۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ہو ایمان والوں میں، یعنی اگر کوئی غلاموں کو آزاد کرے، لوگوں کو کھانا کھلائے، یتیموں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو کھانا کھلائے، اگر وہ صاحب ایمان ہے تو اس کے لیے اجر و ثواب۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ صاحب ایمان میں سے ہو، یعنی ایمان ہے اور غلاموں کو آزاد کر رہا ہے تو اجر و ثواب ملے گا، بھوکوں کو کھانا کھلا رہا ہے،
یتیم رشتہ دار محتاج غریب کو کھانا کھلا رہا ہے، اس کا اجر و ثواب آخرت میں کب ملے گا؟ جب اس دنیا میں وہ صاحب ایمان ہوگا تو ملے گا، اور اگر ایمان نہیں ہے تو اس دنیا میں غلاموں کا آزاد کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، بھلائی کے کام کرنا، اس کا بدلہ اللہ دنیا میں دے دے گا، آخرت میں ان کاموں کے بدلے میں اسے کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہ ایمان والوں میں سے ہو اور پھر ایمان والے ایک دوسرے کو صبر کہتے ہیں مشقت کو برداشت کرنا، خلاف مزاج خلاف طبیعت باتوں کو جھیل لینا، برداشت کر لینا صبر کہلاتا ہے۔ ایک آدمی آیا، وہ آپ سے جھگڑا کرنے پر آمادہ ہے، اس نے بدتمیزی کی، گالی گلوچ کی اور ایسی حرکتیں کی کہ آپ سے جھگڑا ہو جائے۔ اب ظاہر بات ہے آپ برداشت کریں گے، اسی کو صبر کہتے ہیں، اور یہ ایمان والوں کی خاص صفت ہے۔ لیکن آج اس کا الٹا ہو گیا، آج دنیا میں سب سے زیادہ جلدی بھڑکنے والی کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان۔ پوری دنیا میں یہی ماحول ہے، برداشت کر لینے والی بات جیسے مسلمانوں میں نہیں رہی۔ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، اور اہل ایمان ایک دوسرے کو تاکید کرتے ہیں رحم کرنے کی، کہ لوگوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے۔ اولئک اصحاب المیمنہ، فرمایا کہ یہی داہنی طرف والے کل قیامت کے دن میدان محشر میں جن لوگوں کی پیشی ہوگی، جن کے اعمال داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، وہ نجات پائیں گے، یہ داہنے ہاتھ والے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سامنے داہنی طرف رکھے گا، داہنی طرف۔ یہ علامت ہے ان کے نجات پانے کی، اور یہ علامت ہے ان کے لیے بھلائی اور خیر کی۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ایمان نہیں لائے، قرآن کریم کی آیات کو جھٹلاتے رہے، ہم اصحاب المشأمہ، یہ بائیں طرف والے ہیں، بائیں ہاتھ والے ہیں، جن کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا یا پیٹھ کے پیچھے سے دیا گیا بائیں ہاتھ میں، یہ وہ لوگ ہوں گے جو نجات نہیں پائیں گے۔ اور اللہ پاک انہیں عرش کے بائیں طرف جگہ دے گا۔ فرمایا علیہم نار مؤصدہ، اور ان کے اوپر آگ ہوگی جو چاروں طرف سے ان کو گھیرے ہوئے ہوگی، اور اسی حالت میں ان کو بند کر دیا جائے گا کہ وہ وہاں سے بھاگ کر کے نکل بھی نہیں سکے۔ بوائلر ہوتا ہے نا سائزنگوں میں، آگ دہکائی جاتی ہے، اور ایسی دہکتی ہوئی آگ میں کسی کو ڈال کر بند کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ دنیا کے اس آگ سے 70 گنا زیادہ گرم، اور ایسے کافروں کو، مشرکوں کو جب عذاب دیا جائے گا تو جہنم میں ڈال کر چاروں طرف سے آگ انہیں گھیرے ہوئے ہوگی، اور ان کو قید کر دیا جائے گا، وہ کہیں جا بھی نہیں سکیں گے۔ کیا لائبہ نام رکھ سکتے ہیں؟ لائبہ نام کا مفہوم اچھا نہیں ہے۔ لائبہ کے معنی آتے ہیں پیاسی لڑکی، ایسی پیاسی لڑکی کہ پانی تلاش کرنے کے بعد بھی اس کو پانی نہ ملے، اور نام کے اثرات ہوتے، اس لیے لائبہ نام نہیں رکھنا چاہیے۔ شوہر نے بیوی سے بول دیا کہ تم میری ماں جیسی ہو، تو طلاق ہو جاتا ہے کیا؟ لیکن بندے کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بات بولنے سے طلاق ہو جاتی ہے، تو کیا ہوگا؟ تو ایک طلاق ہوتی ہے یا 3 طلاق ہوتی ہے؟ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو یہ کہا کہ تو میرے لیے میری ماں جیسی ہے، میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے،
یا جسم کے اس حصے سے تشبیہ دی جو حصہ چھپایا جاتا ہے تو بیوی اس پر حرام ہو جائے گی، بیوی اس پر حرام ہو جائے گی۔ حضرت داؤد کی قوم بندر کیوں بنی تھی؟ پتہ نہیں، حضرت داؤد کی قوم کا واقعہ نہیں ہے، یہ کسی اور کا واقعہ ہے۔ پوما کمپنی کی ٹی شرٹ پر شیر کا لوگو ہوتا ہے، کیا اس میں نماز ہو جائے گی؟ مکروہ ہوگی۔ پاؤں کے بال صاف کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے۔ کاروبار میں منافع کا شرعی حکم کیا ہے؟ کاروبار نفع کے لیے ہی کیا جاتا ہے، لیکن کاروبار میں اتنا نفع لینا کہ دینے والے کو جب معلوم ہو تو اس کو دکھ ہو، اس کو غبن فاحش کہتے۔ ایسا نفع لینا مکروہ ہے، ایسا نفع لینا مکروہ ہے، اور یہ چیز آج میڈیکل اسٹور پر چلتی ہے۔ دوائیں سستی ہوتی ہیں، اس پر جو ریٹ لکھا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر لوگوں کو پتہ ہے، میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اس کا تجربہ ہوا کہ انجیکشن کی قیمت بتائی جا رہی تھی 50,000 1,00,000، لیکن وہی دوا دوسرے شہروں میں سستی ملتی ہے۔ جن کو معلومات ہے تو اتنا نفع لینا کہ اگر اس کا علم دینے والے کو ہو جائے تو اس کو دکھ ہو، یار یہ تو لوٹ رہے ہیں، یہ غبن فاحش ہے۔ اتنا نفع لینا مکروہ ہے۔ وظیفہ کسے کہتے ہیں؟ وظیفہ کہتے ہیں، ایک تو وظیفہ وہ ہوتا ہے جو پیری مریدی میں چلتا ہے، پیر صاحب نے بتا دیا کہ صبح یہ پڑھنے کا، شام یہ پڑھنے کا، لوگ اس کو بھی وظیفہ کہتے ہیں۔ اور اصطلاحی لفظ میں وظیفہ کہتے ہیں سرکار کی طرف سے گزارے کے لیے جو رقم ضرورت مندوں کو دی جاتی ہے اس کو وظیفہ کہتے ہیں۔ حافظہ تیز کرنے کا کوئی طریقہ بتائیے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے، جتنا زیادہ پڑھو گے حافظہ اتنا بہتر ہوگا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ کثرت سے درود پاک پڑھنا حافظے کو تیز کرتا ہے۔ اگر کوئی چیز آدمی بھول جائے تو اس کو درود شریف پڑھنا چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے تو اس کا حافظہ بڑھتا ہے اور بھولی ہوئی چیز یاد آنے لگتی۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک آدمی پہنچا اور اس نے کہا کہ میں نے لمبے سفر پر جا رہا تھا تو میں نے اپنے باغ میں مال دفن کر دیا، اب میں واپس آیا تو میں بھول گیا کہ باغ میں کہاں دفن کیا۔ پرانے زمانے میں بینک وغیرہ ہوتی نہیں تھی اور کسی کے پاس رکھنا اندیشوں سے بھرا ہوا تھا، تو لوگ روپیے پیسے کی حفاظت کے لیے، مال کی حفاظت کے لیے اس کو زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ کہ جو خزانے زمین سے نکلتے ہیں وہ زمین میں نہیں پیدا ہوتے، وہ کسی کے رکھے ہوئے ہوتے کہ وہ زمین میں گاڑ دیا تھا اور چلا گیا، تب وہ مال زمین میں رہ جاتا ہے، دفینہ جس کو کہتے۔ تو وہ آیا کہ میں نے اپنے باغ میں مال دفن کیا ہے لیکن کہاں دفن کیا بھول گیا، اب پورا باغ تو کھود نہیں سکتا، کیا کروں؟ کہا کہ 2 رکعت نماز رات میں پڑھنا شروع کرو، 2 رکعت پڑھو پھر پڑھو پھر پڑھو پھر پڑھو، پڑھتے رہو، رات بھر پڑھنا۔ اب مال زیادہ تھا تو ایک رات جاگنا کوئی بات نہیں تھی۔ اب اس نے نماز پڑھا، 2 رکعت پڑھا، پھر 2 پڑھا، پھر 2 پڑھا، اس کو یاد آ گیا، بند کر دیا اس نے۔ دوسرے دن آیا، آ کر کے بزرگ سے کہنے لگا کہ آپ نے مجھے بتایا تھا، میں 6 رکعت نماز پڑھا تو یاد آ گیا۔ بولے شیطان تجھ کو یاد دلا دیا۔
شیطان نے یاد دلا دیا. تو اگر نماز نہیں یاد دلاتا تو تو نماز پڑھتا رہتا، اور شیطان تجھ کو نماز نہیں پڑھنے دینا چاہتا تھا، اس لیے یاد دلاتا. علماء نے لکھا ہے کہ اگر آدمی اپنا حافظہ، یادداشت، بھولی بسری باتیں یاد کرنا چاہے تو نیک عمل کرے، زیادہ سے زیادہ کرے، حافظہ تیز ہو جائے گا. موبائل میں فوٹو یا ویڈیو لینا کیسا ہے، جائز ہے یا نہیں؟ علماء کی ایک جماعت کہتی ہے ناجائز ہے. کچھ علماء کا ایسا کہنا ہے کہ یہ مکروہ ہے، لیکن ہمیں یہ مان کے چلنا چاہیے کہ یہ ناجائز ہے. کالج میں غیر محرم ٹیچر سے پڑھنا کیسا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہو کہ وہ غیر محرم ہے، جائز نہیں ہے. ایک طلاق شدہ عورت سے 1 سے 1.5 سال تک زنا ہوتا رہا، اس کے بعد زید نے اس سے نکاح کر لیا. اس نکاح سے زید کے ماں باپ ناراض ہیں. اسی دوران زید نے اپنی بیوی کا حمل ضائع کروایا ہے. اس کے بعد ہم بستری کر رہے ہیں چھپ کر، حمل نہیں ٹھہرنے دے رہے ہیں، تو شرعی طور پر اس کا کیا حکم ہے؟ زنا کرنا تو گناہ ہے، گناہ چھوڑ کر کے اس نے نکاح کر لیا تو یہ اچھا کام کیا. ماں باپ کو اس کی اجازت دے دینا چاہیے، کم سے کم گناہ سے تو بچ رہا ہے وہ. اور نکاح کرنا کوئی خراب بات نہیں ہے، دوسرا نکاح کرنا، تیسرا نکاح کرنا، چوتھا نکاح کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں. اللہ پاک نے اس کی اجازت دی ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، کہ تم نکاح کرو اپنی پسندیدہ عورتوں سے، 2 سے، 3 سے، 4 سے. ایک کا اللہ نے تذکرہ نہیں کیا، اس لیے مفسرین کہتے ہیں کرے تو 2 کرے. لیکن ہمارے یہاں اس کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے. آپ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، حضرت ابو بکر کی، حضرت عثمان کی، حضرت علی کی 1 سے زائد بیویاں تھیں. کتنے اللہ والے گزرے، بزرگان دین، اولیاء کرام، 1 سے زائد بیویاں تھیں. اور اس کی کیا حکمتیں اور مصلحتیں ہیں اللہ جانتے ہیں. اسی لیے اللہ نے اس کی اجازت دی کہ ضرورت ہو آپ 2 نکاح کرو، 3 کرو، 4 کرو. عجیب و غریب بات ہے، زنا کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو پتہ بھی رہتا ہے لیکن کوئی کچھ بولتا نہیں. ایسے آدمی کے ساتھ دوستی بھی رکھتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، گھومنا پھرنا سب ہوتا رہتا ہے، اور وقتاً فوقتاً پوچھتے بھی رہتے ہیں کہاں چل رہا ہے بولے. لیکن اگر وہ نکاح کر لے تو لوگ ساتھ چھوڑ دیتے. اور ان سے پوچھو کہ یار جیسے تم لوگ ساتھ میں رہتے تھے کیا ہو گیا؟ بولے وہ دو کر لی. بعض لوگ کہتے ہیں موری عورتیاں پولیس ان کے ساتھ رہو ماں تو دو کر لیے. تو 1 سے زائد نکاح کرنا ہمارے یہاں جو معیوب سمجھا جاتا ہے اور اس کو عیب کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، تذکرہ کیا جاتا ہے، یہ اچھی بات نہیں. کم سے کم آدمی زنا سے تو بچا. زنا کر رہا تھا تو تم کو وہ چل رہا تھا، زنا سے بچ کے نکاح کر لیا تو تم کو برا لگ رہا ہے. اس لیے سوچ بدلنی چاہیے.